آیت نمبر 46، وہ یکلم الناسا، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے فی المہدی، گود میں۔ مہد کا لفظ جو ہے اسی سے لفظ مہید بنتا ہے، جو کہ خالص مکھن کو کہا جاتا ہے۔ مہدہ زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں بہت ریت ہوتی ہے اور وہ نرم ہوتا ہے۔ ماں کی گود کو بھی جو ہے وہ مہد کہا جاتا ہے۔ جب کسی بستر کو 2-3 مرتبہ فولڈ کر کے بہت نرم کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی مہد کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی کہان کو جب نرم کیا جاتا ہے تو اس کو بھی امتحاد کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس وقت میں بولنا کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے یا جھولے میں ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے اب اس بچے کو لے کے کہیں گمنامی کی زندگی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ اب واپس بنی اسرائیل کے پاس جانا ہے۔ اب یہ ایک اور بہت بڑا سخت حکم تھا، چلیں بچہ خلاف عادت پیدا ہو گیا، معجزہ ہو گیا، تو آپ کہیں اس کو گمنامی میں ان لوگوں سے دور کہیں جا کے پالتی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا حکم یہ آ گیا کہ نہیں، اب واپس بنی اسرائیل جانا ہے۔ تو کسی نے آپ کو باپ کا تانا دیا، کسی نے آپ کو بھائی کا تانا دیا، کسی نے خاندان کا تانا دیا، تو آپ نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ سب حیران تھے کہ بیٹا کیسے بولے گا؟ تو بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بآواز بلند عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خطاب کیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، تو پورے مجمع نے آپ کی آواز سنی، جسے آج کے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا لاؤڈ سپیکر ہو اور اس میں آواز کو سنا جائے، اتنی واضح اور صاف آواز تھی کہ سب اس کو سن سکتے تھے۔ تو یہ خلاف معمول واقعہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کہلا، اور جب پوری عمر کا آپ ہو جائیں گے تب بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ کہل کو جو ہے وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پودا مکمل طور پہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کو کہل کہا جاتا ہے۔ جس درخت نے جتنا لمبا ہونا ہوتا ہے، جتنی اس کی لینتھ ہو سکتی ہے اتنی اس کی ہو جائے تو اس درخت کو بھی کہل کہا جاتا ہے۔ کاہل فرس اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر آپ وزن ڈال سکیں، یعنی کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے، اتنا بالغ ہو جائے، تو اس کو بھی کاہل کہا جاتا ہے۔ کندھے کے درمیان میں جو کہ انسانی کندھا ہوتا ہے، ان کی 2 کندھوں کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی کاہل کہا جاتا ہے، کہ جب وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر وزن اٹھایا جا سکتا ہو۔ تو اس سے جو عمر مراد لی جاتی ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ میچور ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ عمر کتنی ہے؟ بعض نے کہا 30 سال، بعض نے کہا 33 سال، بعض نے کہا 35 سال، بعض نے 40 سال کہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ 33، 35، 40 یا 30 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ 30 سے 40 کے درمیان میں ہی وہ عمر ہے کہ جب آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اب اسی ایج میں جب آپ واپس آئیں گے تو آپ لوگوں سے کلام کریں گے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا کہ وہ من الصالحین، کہ آپ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو اب جب آپ آئیں گے دنیا میں دوبارہ تو آپ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ہوں گے تو آپ نبی ہی، لیکن حیثیت یا مقام آپ کا نبی جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اب آپ نبی علیہ السلام کی امتی بن کر آئیں گے۔ تو جیسے آپ علیہ السلام کی امت کے جو صالحین ہوں گے ان میں آپ کا شمار ہوگا۔ اس سے نبی علیہ السلام کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔